اصل میں یہ جو سورہ ہے نا اتنی خوبصورت ہے، اور یہ سورہ جو ہے نا یہ پرٹیکولرلی قرآن کی جو ڈیپتھ ہے نا، اور قرآن کے اندر جو لیئرز ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بیسٹ سورہ ہے۔ اگر آپ قرآن کی کنیکٹیوٹی سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی لیئر سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی کوہرنس سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی جو اس کے اندر جو سرکلز ہیں، اس کے اندر جو سائیکلز ہیں، اس کے اندر جو سینٹرز ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سورہ ان دیٹ سینس اتنی بیسٹ ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کو دو چیزوں سے لے کے چلتی ہے۔ باقی جتنی جگہ پہ قرآن میں ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ وہ مینی ٹو مینی ریلیشن شپ میں زیادہ آتا ہے، یہ جو ہے نا یہ ٹو 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 کی ریلیشن شپ میں ہے۔ اس سورہ کا جو مین مقصد، جو مین تھیم ہے نا، ڈیفینیٹلی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان اور جن دونوں کو اپنی اپنی نعمتوں کے بارے میں بتانا ہے، تاکہ اور ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ تم دونوں ایگزسٹ کرتے ہو۔ جی جن شاید ہمیں دیکھ سکتے ہو، ہمیں نہیں پتا، دیکھ سکتے ہیں ہاں دیکھ سکتے ہیں، شاید ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو انٹروڈکشن کرانا کہ جن بھی کوئی چیز ہے، تو انسان اور جن دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ساتھ مخاطب کر رہے ہیں، تو ہمارا پکا انٹروڈکشن ہو گیا، کیونکہ جیسا ہمارا بلیف قرآن پر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بات کہہ دیا تو ہمارے لیے وہ 101% بلیو ہے۔ جی اچھا، اسی طرح سے یہ جو سورہ ہے نا، میں اسی پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم دو سپیشیز ہو، تم دو مخلوق ہو، تم دونوں کی دو چیزیں ہیں، دو چیزیں الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ اسی لیے اس میں ہر جگہ ڈول کا صیغہ، جیسے ہی اللہ بات شروع کرتے ہیں نا، بتاتے ہیں تم کو میں نے کیسے بنایا اور تم کو میں نے کیسے بنایا، تم کو میں نے مٹی سے بنایا اور تم کو میں نے آگ سے بنایا۔ یہ بات کرنے کے بعد جو ڈیول کا صیغہ سٹارٹ ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر، ہر بات میں، ہر آیت کے اندر ایک جگہ ڈیول آ رہا ہے، وہ جو فعل استعمال ہو رہا ہے، جو اسم استعمال ہو رہا ہے، پھر وہاں پہ ڈیول آ رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دو سپیشیز، ان کی دو الگ الگ دنیایں، ان دو الگ الگ دنیاؤں کے اندر دو الگ الگ انعامات، ہر انعام کا کنیکشن آپس کے اندر، اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم دونوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بگیسٹ نعمت ہے نا، پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کسی کو سمجھ آیا وہ کیا ہے؟ کسی کو سمجھ آیا وہ کیا ہے؟ کہ یہ دو الگ الگ سپیشیز ہیں اینڈ دے کو ایگزسٹ۔ تم دونوں کی الگ الگ حدود ہیں، تم دونوں الگ الگ ایک اللہ کی مخلوق ہو، اور تم دو ایک جگہ رہتے ہو، ایک جگہ ایک ساتھ ہو، لیکن پھر بھی تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، جیسے دو سمندر ہیں۔ یہ اس مثال ہے اللہ کی، ٹھیک ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے میں یہ بات بہت بے تحاشا دفعہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ ہمیں اس زبان میں اس بات کو سمجھاتا ہے جس زبان میں اور جن چیزوں سے ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ ایسی ٹرمینالوجیز استعمال کرنا شروع کر دے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری ویژن سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو کیپچر نہیں کر سکتے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی بات۔ تو اس بات کو اللہ سمجھانے کے لیے جو مثالیں دیتا ہے، وہ مثالیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے عام زندگی میں عام طور پہ ہمارے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے دیکھی ہوتی ہیں۔ اب یہ اللہ ایک بات جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم دو مخلوقات ہو، تمہارا دو الگ الگ سسٹم ہے، تمہاری دو الگ الگ چیزیں ہیں، جیسے دو باہر ہیں، اور وہ آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں اور باہر دیکھنے میں ہیں بھی ایک جیسے۔ اب آپ کو، ہمیں پتہ ہے یہ بات بڑی اچھی طرح سے سائنس نے آج ایکسپلین کی ہے کہ اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن، ان دونوں کا پانی بالکل الگ الگ ہے۔ ان کی جو سالٹیشن ہے، ان کی جو سپیشیز ہیں، ان کی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ مختلف ہیں، اور ایک جگہ یہ آ کے ایک جگہ ملتے ہیں، لیکن ان کا پانی بہت ہی کم مقدار میں آپس میں ملتا ہے، یعنی کہ اس کے پانی کو ایکسچینج ہونے میں سینچریز لگتی ہیں ٹیکنیکلی۔ تو یہ سائنس سمجھا رہی ہے، لیکن اللہ ہمیں ایک فینومینا سے سمجھا رہا ہے کہ ایسے ہی ہیں۔ آپ کیا کریں، آپ اگر ایک ٹیبل بنائیں، اس کے دو کالمز بنائیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک طرف آپ لکھیں انسان، ایک طرف آپ لکھیں جن، پھر آپ لکھیں گے انسان کو اللہ نے بنایا مٹی سے، پھر آپ لکھیں گے جن کو اللہ نے بنایا آگ سے، پھر آپ لکھیں گے دو باہر ہیں، ایک باہر ادھر ہے، ایک باہر ادھر ہے۔ آپ فرضی طور پہ، فار ایگزامپل، ہم ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کیونکہ اللہ مثال سے سمجھا رہے، تو ہم اس کو سپوز کر لیتے ہیں ایک اٹلانٹک اوشن ہے، ایک ہم سپوز کر لیتے ہیں پیسیفک اوشن ہے۔ پھر آپ پھر اسی طرح سے ہر بحر کے اندر اللہ نے کہا کہ یاقوت و مرجان ہے۔ پہلے اللہ نے یاقوت اور مرجان، لولو والمرجان کہا ہے، پھر اس کے بعد یاقوت و مرجان کہا ہے۔ تو اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو مین بات سمجھا رہے ہیں نا بردرز اینڈ سسٹرز، وہ یہ ہے کہ تم دو سپیشیز ہو، ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارے اللہ نے دو الگ الگ سسٹم بنا کے دیے ہیں، تم ان دو سسٹمز میں اپنی اپنی اوقات کے اندر رہو، اپنے اپنے اختیارات کے اندر رہو، اور کوئی ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش نہ کرے۔
ٹھیک ہے. اور کوئی جو ہے وہ اللہ کے احکام سے آگے نہ نکلے. اور جو یہ کرے گا، جو اپنے اللہ کے حکم کو مانے گا، اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، اس کے لیے پھر دو جنتیں ہیں، پھر دو جنتوں میں دو باغ ہیں، ان دو باغوں میں دو نہریں ہیں. اس کو آپ دونوں تینوں طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جی جنت کے اندر دو باغ ہیں، یہ دو الگ الگ جنتیں ہیں، ان کے اندر دو باغ ہیں. میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو سورہ ہے، اس کی جو اس کے جو ایکسپینشن ہے نا، یعنی کہ اگر آپ اس کا چارٹ بنائیں گے نا تو وہ ایسے پھیلتا چلا جائے گا. اور اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے نا، ایک آئٹم کی کنیکٹیوٹی دوسرے آئٹم سے ون ٹو مینی، ون ٹو مینی، مینی ٹو مینی، مینی ٹو مینی ریلیشن شپ اس کا کریٹ ہوتا رہے گا. تو میں جو بات نارملی سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں کہ سورہ رحمان پڑھیں گھر میں برکت ہوتی ہے، سورہ رحمان پڑھیں. سورہ رحمان ایکچولی چونکہ دونوں کو ایڈریس کر رہی ہے، انسان کو اور جن کو. ٹھیک ہے. انسان اور جن کو دونوں کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کون ہو، اور اگر تم غلط راستے پہ جا رہے ہو تو واپس اپنے راستے پہ آ جاؤ. یہ بات جو بتائی جا رہی ہے سورہ رحمان، یہ ڈیفینیٹلی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب یہ تلاوت ہوتی ہے گھر میں ہوتی ہے یا ویسے بھی، تو جو ایسے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، جو مطلب جنوں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ بھی تو سن رہے ہیں نا. اب سورہ جن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ سورہ جن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ ایسے جن بھی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو اگنور کرتے ہیں. جس طرح سے انسانوں میں ایسے انسان ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو اگنور کرتے ہیں اور اس سے شتن کرتے ہیں اور اس سے بڑھ جاتے ہیں اور اپنی ان کی جو حدود ہیں اس سے بڑھتے ہیں. تو جب یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تو آپ کے ارد گرد ایسے شیاطین یا ایسے جن یا ایسی مخلوق جو کسی بھی صورت سے بڑھنے والی ہو، جو کسی بھی صورت سے آپ ایسے نکلنے والی ہو، دوسروں کو تنگ کرنے والی ہو، یہ سورہ اس کو یاد دلاتی ہے کہ تم ہو کون. انسان کو تو یاد دلا ہی رہی ہے، ان کو بھی یاد دلاتی ہے کہ تم ہو کون، تمہاری اوقات کیا ہے، تم کو اللہ نے بنایا کیسے، اور تمہارے لیے جنت کدھر ہے اور تمہارے لیے دوزخ کدھر ہے. جب اللہ یہ سورہ دے رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے 200% کہ یہ سورہ ان میں ان کو ایڈریس کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی سن رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ وہ بھی سن رہے ہیں. تو یہ وہ سورہ ہے جس کو وہ 100% سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے ان کے لیے میسج. تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ اس نیت سے جو لوگ پڑھتے ہیں کہ اس سے برکت آتی ہے، برکت یہ ہے کہ جو آپ کی جو نیگیٹو فورسز ہیں جو وہ سمجھیں اور بھاگ جائیں. وہ ان کو سمجھ آئی کہ بھائی یہ جو اللہ کا پیغام ہے، یہ مطلب جیسے یاد دہانی ہوتی ہے نا، کوئی آدمی غلط کام کرو، آپ اس کو دیکھیں، آپ کہیں گے یار تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تم چوری کر رہے ہو یا اس کو تنگ کر رہے ہو، چھوڑ دو اس کی جان، یا مطلب یہ چوری مت کرو. ریمائنڈر. ایسے ہی یہ سورہ ہے، جب آپ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس طرح کی جو فورسز ہوتی ہیں وہ سنتی ہیں. تو وہ ان کو اگر جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اور جن کو نہیں بھی ہوتا تو ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، قرآن کو تو ماننے والے ہیں نا. تو یہ اس کی خوبصورتی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے نا اس کی ڈیپتھ میں جانا پڑے گا.